انسان کو بالکل ویسے تراشا جاتا ہے، خراشا جاتا ہے جیسے ہیرے کو کان سے نکالنے کے بعد تراشا خراشا جاتا ہے، تب جا کر کوئی آدمی عالم بن پاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ ہماری تراش خراش میں دو الگ الگ پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جس کو ہم صلاحیت کہتے ہیں، اور دوسرا پہلو ہے جسے ہم صالحیت کہتے ہیں۔ آپ کی صلاحیتیں لوگوں کے دماغ کو مطمئن کرتی ہیں، لیکن آپ کی صالحیت لوگوں کے دلوں پر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم باقاعدہ اس محفل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ موضوع ہے علماء میں صلاحیت کے ساتھ صالحیت کا فقدان۔ صلاحیت اور صالحیت غالباً مادہ تو ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن معنی میں فرق ہے۔ ایک ہے صلاحیت اور ایک ہے صالحیت۔ اس چیز کی وضاحت فرمائیں گے شیخ عبدالحسیب عمری مدنی صاحب بنگلور۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کروائیں۔ شیخ عبدالحسیب عمری مدنی بنگلور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ محترم صدر اجلاس، استاد محترم اور مجلس میں شریک معزز علماء کرام، مجھے اس وقت آپ کے سامنے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے وہ عنوان جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا، علماء میں صلاحیت کے ساتھ صالحیت کا فقدان۔ میں ذرا سا عنوان کے ایک لفظ کو صرف بدل لیتا ہوں تاکہ ہم حقیقت سے زیادہ قریب رہیں۔ عنوان کچھ یوں ہوگا کہ علماء میں صلاحیت کے ساتھ صالحیت کی ضرورت، اس لیے کہ فقدان کا اگر ہم کہیں گے تو بات یہ ہوگی کہ علماء میں کوئی صالح نہیں ہے یا صالحیت نہیں ہے ان کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت کے مطابق بھی نہیں ہے، اور یہ لب و لہجہ کے موجود خیر کا ہم ایک طرح سے احساس نہ کریں مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت ہے، کسی کے اندر بالکل نہیں تو اسے پوری ضرورت ہے، کسی کے اندر تھوڑی ہے تو زیادہ ضرورت ہے، اور کسی کے اندر اللہ نے خیر بہت رکھا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بات ہے کہ یہ جو میدان ہے یہ پوری زندگی محنت کرنے کا اور ترقی کرنے کا ہے، کہ صالحیت یہ ایک مقابلہ ہے اصل میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تم میں تقوی میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ تو عنوان یوں ہوگا، علماء کرام میں صلاحیت کے ساتھ صالحیت کی ضرورت کیوں ہے اور کس قدر اس کی ضرورت ہے، اس پر ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ علماء کرام ہیں اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان کو بالکل ویسے تراشا جاتا ہے، خراشا جاتا ہے جیسے ہیرے کو کان سے نکالنے کے بعد تراشا خراشا جاتا ہے، تب جا کر کوئی آدمی عالم بن پاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے
کہ ہیرے کی جو کان ہوتی ہے اس سے پتھر نکالا جاتا ہے. نکلتے وقت کئی پتھر ایک درجے کے ہوتے ہیں، ایک قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی تراش خراش جوہری کے ہاتھوں جتنی عمدہ اور جتنی غیر معمولی ہوتی ہے، ہیرے کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ غیر معمولی متعین ہوتی ہے. خام مال ایک جیسا ہے لیکن بن کر تیار ہونے کے بعد اس کی قیمت میں کافی فرق ہر دو ہیرے کے اندر ہوتا ہے. آپ یہ بات سمجھ لیں کہ انسانوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں اور اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں. اسلام کی نعمت کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اہل علم کی یہ نسبت عطا فرمائی ہے، اہل علم کے اس گروہ سے میرا اور آپ کا تعلق جوڑا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری تراش خراش کا ایک مرحلہ تو وہ تھا جب ہمارے اساتذہ کرام نے ایک مخصوص ماحول میں رکھ کر ہم اور آپ کو تراشا خراشا بنایا ہے. لیکن اب ہماری اور آپ کی زندگی یہ آگے چلنے والی اور قیامت تک چلنے والی ہے، بالخصوص جب ہم قوم کے اندر مصلح کی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کا پیغام لے کر آگے جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ ہماری تراش خراش میں دو الگ الگ پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جس کو ہم صلاحیت کہتے ہیں، ایک پہلو ہے جسے ہم صلاحیت کہتے ہیں، اور دوسرا پہلو ہے جسے ہم صالحیت کہتے ہیں. صلاحیت مہارت کا نام ہے. صلاحیت کسی بھی قسم کی آپ کے اندر کوئی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نام ہے. آپ اپنے آپ کو تقریر میں ماہر بنا لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک اچھے کاتب کی حیثیت سے، مقالہ نگار کی حیثیت سے مہارت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بات سمجھانے کا سلیقہ جانتے ہیں، آپ کے اندر یہ مہارت ہے کہ آپ ایک بڑے مجمع پہ پوری طریقے سے چھا جاتے ہیں، آپ کی بات میں اتنا وزن ہے، اتنی معقول بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آنے لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں یہ صلاحیت کی، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی صلاحیت ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں صالحیت. ایک بنیادی غلطی ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگوں کے اندر یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ضرورت ہے وہ ہماری صلاحیت کی ضرورت ہے، اور صالحیت جو ہے وہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے. ہم صالح رہیں کہ غیر صالح رہیں، یا ہماری صالحیت میں کمال رہے کہ کمی رہے، عوام کو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں. عوام کو تو صلاحیتیں چاہیے، عوام کو تو قابلیت چاہیے، عوام کو تو وہ خوبیاں چاہیے. آپ یہ بات یاد رکھیں، یہیں سے بنیادی غلطی ہوتی ہے، اور یہیں سے ہم اور آپ ایک کامیاب داعی بنتے بنتے ناکام داعی بن جاتے ہیں، یہ کامیاب مصلح بنتے بنتے ناکام مصلح بن جاتے ہیں. یاد رکھیں، شخصیت مکمل ہوتی ہے صالحیت اور صلاحیت دونوں کے مرکب سے. آپ پورے ہوتے ہیں صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت سے. آپ جانتے ہیں صلاحیت کی اصل مادہ جو ہے، دونوں کی اصل یا اس کا مادہ وہ بھی صلوحہ ہے، اور صالحیت کا بھی اصل مادہ وہ بھی صلوحہ ہے، اور دونوں کی ضد جو ہے وہ فساد ہے. دونوں کی ضد فساد ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ صلاحیت کے بغیر آپ امت کی رہنمائی کرنے جائیں گے تو بھی فساد جنم لے گا، اور صالحیت کے بغیر بھی اگر آپ کام کرنے جائیں گے ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں کہ بسا اوقات آپ خود فائدہ نہ اٹھا کر سامنے فائدہ پہنچانے والے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ زمین تین قسم کی ہوتی ہے. آسمان سے بارش اترتی ہے تو اترنے والی بارش کو زمین تین انداز میں قبول کرتی ہے. ایک وہ ہے جو پانی کو لیتی ہے، روکتی ہے، اور پھر خود فائدہ اٹھاتی ہے، پانی بھی روکے رکھتی ہے اور خود زمین بھی ہری بھری ہو جاتی ہے. یہ پہلی قسم کی. دوسری قسم کی زمین وہ ہے جو پانی کو روکتی ہے، خود تو لہلہاتی نہیں ہے لیکن آنے جانے والوں کو پانی بھی دے دیتی ہے. اور تیسری قسم وہ ہے جو نہ پانی روکتی ہے اور نہ ہی جو ہے خود فائدہ اٹھاتی، نہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کی روشنی میں آپ یوں سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح الفاظ میں بیان فرمائی کہ زمین وہی اچھی ہے جو خود پانی سے فائدہ اٹھائے، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے.
جو خود لہلہائے اور ساتھ میں لوگوں کو سیراب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، یہ سب سے اچھی زمین ہے۔ اور جو دوسرے نمبر پہ زمین ہے وہ اس معنی میں اچھی ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے روکے ہوئے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن خود فائدہ نہیں اٹھاتی، اس اعتبار سے یہ خلل کا شکار ہے، اس میں کمی ہے، اس میں کمزوری ہے، یہ فساد ہے، جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ صالحیت نہ ہو تب یہ صالحیت کا نہ ہونا بھی اپنے آپ میں ایک فساد ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث مانے جاتے ہیں۔ آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں، دنیا مانتی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ قوم آپ کو نبی کا وارث سمجھتی ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ کر جس طرح ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، یہ چاہتی ہے کہ ان علماء کو دیکھ کر بھی آنکھوں کی وہی ٹھنڈک اس امت کو نصیب ہو۔ یہ امت آپ سے مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ انہیں وہ نبی علیہ السلام جیسا نمونہ تو نہیں، لیکن کم از کم اسلام کا وہ عملی نمونہ ہماری شخصیتوں میں نظر آئے کہ وہ ہماری صحبتوں سے ایمان کی گرمی پا سکیں، وہ ہماری صحبتوں سے ایمان کی تازگی پا سکیں، وہ ہماری صحبتوں سے اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ وہ صرف ہم سے ہمارا علم ہی نہیں چاہتی، وہ ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے تقوی اور دینداری کا جو اثر ہم پر ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا علم، ہمارا تقوی ہمارے ساتھ ان کی شخصیتوں پر بھی اثر انداز ہو۔ یہ بہت ہی بڑی سچائی ہے اس سماج کی کہ دنیا آپ کو اسی نظر سے دیکھتی ہے۔ اور آپ یقین کریں، جو عالم اس پیمانے پہ اترتا ہے نا، لوگ ان کو اپنی پلکوں پہ اٹھا کے رکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں، لوگ اور ہم عام طور پہ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے اکا دکا واقعات میں مختلف حالات، مختلف اسباب کی بنا پہ لوگ ناقدری کرتے ہیں، لیکن کتنی ہی گئے گزرے حالات ہوں، لیکن ایک تو سچائی یہ ہے کہ جو عالم باعمل ہوتا ہے، جس کے اندر صلاحیت کے ساتھ صالحیت ہوتی ہے، ایسے عالم کو لوگ سروں پہ اپنی پلکوں پہ اٹھائے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم کو اور آپ کو اٹھانی ہے۔ یہ عالم کہلانا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ پر جو ذمہ داری ڈالنے جا رہے ہیں، جس کا مکلف آپ کو کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی وزنی بوجھ ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد اس کو ہم اور آپ اٹھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وزنی بوجھ کا اٹھانے کے اہل بنانے کے لیے اللہ نے کہا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات میں قیام کیا کریں، اس لیے کہ اس بوجھ کو اٹھانے کی واقعی طاقت، واقعی ہمت، واقعی صلاحیت آپ کے اندر تبھی پیدا ہوگی جب آپ کے اندر صالحیت کی وہ طاقت رہے جو آپ کو اس بوجھ کو اٹھانے کا اہل بنا سکے۔ ہم اور آپ نبی علیہ السلام کے بعد اس بوجھ کو اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً ہم ان کی طرح نہیں اٹھا سکتے، وہ بوجھ جنہوں نے اٹھایا وہ انہوں نے اٹھایا، ہم نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ تو ہے کہ جب ہمیں نسبت ان کی حاصل ہوئی ہے تو انہی کے نقش قدم پر چل کر صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت کو نکھارنے اور سنوارنے کی فکر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں گے، قرآن مجید میں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ دنیا کی مانی ہوئی حقیقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ صلاحیت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ ہمیشہ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں یہ دو دھاری تلوار ہیں۔ آدمی اس صلاحیت سے خود کا اور دنیا کا فائدہ بھی کر سکتا ہے، خود کو اور دنیا کو فائدہ پہنچا بھی سکتا ہے، یا اسی صلاحیت کو خود کے لیے، سماج کے لیے نقصان دہ بنا سکتا ہے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے وہ لوگ آج جن کے نام مختلف فتنوں کے حوالے سے، مثال کے طور پر فتنہ انکار حدیث کے نام پر ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر جو نام مشہور ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، یہ کوئی گئے گزرے لوگ نہیں تھے، انتہائی ذہین قسم کے لوگ تھے، انتہائی قابلیت رکھنے والے لوگ تھے۔ ان کے قلم کی قوت مانی ہوئی، ان کی اپنی زبان کی تاثیر دنیا کے اندر مسلم تھی، سب کچھ تھی، لیکن صلاحیتوں کے ساتھ اگر صالحیت نہ چلے
تو اکثر و بیشتر صلاحیت مفید ہونے کے بجائے مضر بن جاتی ہے۔ آدمی خود کا اور سماج کا نقصان کر بیٹھتا ہے، جانے یا انجانے خود کو نقصان دہ بنا لیتا ہے، جبکہ اسے اس صلاحیت کے ذریعے دنیا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ قرآن مجید میں اگر پڑھ کر دیکھیں، اسی لیے قرآن کے ایک سے زائد مقامات پر، 2-4 مقام میں آپ کے سامنے بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان کی ہیں جہاں قابلیت، صلاحیت کے ساتھ صالحیت کو برابر جوڑ کر دکھایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کسی ذمہ داری کو اٹھانے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، ان کو سنبھالنے کے لیے صلاحیت کے ساتھ صالحیت کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں سورہ نمل میں، آپ کو پتہ ہے ہدہد نے ملکہ سبا کے بارے میں حضرت سلیمان کو خبر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خواہش ہوئی کہ اس عورت کو ایک پیغام دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں منگوا لوں، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں منگوا لوں، تاکہ اسے ہماری قوت کا اندازہ ہو جائے اور وہ سرکشی پہ آنے کے بجائے بات سمجھنے کی طرف آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات اپنی مجلس میں رکھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عفریت من الجن، جنوں میں سے جو عفریت تھا اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اسے لا کر یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور آپ اطمینان رکھیے جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ کرنے کی طاقت بھی ہے میرے اندر، اس کی قوت اور صلاحیت بھی ہے میرے اندر، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میں امانت دار بھی ہوں، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، میرے اندر صلاحیت بھی ہے اور صالحیت بھی ہے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے جو امانت داری ہونی چاہیے، طبیعت میں، مزاج میں، فطرت میں، وہ میرے اندر پوری پائی جاتی ہے۔ میں صرف اپنی صلاحیت کے بلبوتے نہیں، اپنی صلاحیت کے ساتھ اپنی صالحیت کے سہارے، ان دونوں کے سہارے آپ کے سامنے اپنا یہ دعویٰ پیش کر رہا ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں کہ یہ ذمہ داری میں نبھا سکوں۔ آپ قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر گئے اور مدین جا کر وہاں 2 لڑکیوں کی مدد کی پانی پلانے کے اندر، ان کی شرافت سے، ان کی دینداری سے اور ان کے اپنی خدمت کے جذبے سے متاثر لڑکیوں نے اپنے والد کے سامنے سفارش کی کہ آپ اس آدمی کو گھر میں نوکر بنا کر رکھ لیں تو ہمارے اپنے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور انتخاب کا معیار اس لڑکی نے کیا متعین کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خیر من استأجرت القوی الامین، ان خیر من استأجرت القوی الامین، اگر آپ کسی کو اپنا اجیر، اجرت پر کام کرنے والا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر یہ 2 خوبیاں تو ہونی ہی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس ذمہ داری کے لیے آپ اس کا انتخاب کر رہے ہیں اس کی قوت قدرت بھی ہو، ساتھ میں وہ امانت دار بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، اور اس کے ساتھ صالحیت بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ معیار ہے جو ساتھ میں اس خاتون نے اپنے والد کے سامنے پیش کی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر دیکھیں، جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر اپنے پاس بلا لیا اور پورے مسئلے کا حل چاہا کہ اب جو قحط سالی آنے والی ہے اس کا سامنا کیسے کیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی اور اس کا اہل شاید نہ ہو، اپنے آپ کو پیش کیا، کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض، یہ جو غلہ اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے اس کی تقسیم، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی ذمہ داری میرے حوالے کر دو، میں اس کے قابل ہوں۔ اس کے بعد کہا انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم، میں ایک تو اس کا علم بھی رکھتا ہوں کہ اس کو سنبھالنا کیسا ہے، یہ صلاحیت کی بات ہے، لیکن ساتھ میں کہا انی حفیظ، میں اس کی حفاظت کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہوں، یعنی اس ذمہ داری کا تو تقاضا ہے، اسے پورا کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر رکھتا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ صلاحیت اور صالحیت دونوں میرے اندر ہیں جو مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قسم کی ایک بات کہی. اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. ذی قوہ بھی ہیں، وہ مطاع بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ امین بھی ہیں. ان کے اندر وہ صالحیت بھی ہے جو ان کو اس کا اہل بناتی ہے کہ وہ یہ ذمہ داری سنبھال سکیں. میں ان دو چار حوالوں کی روشنی میں جو بنیادی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی میری صلاحیت مفید اسی وقت ہو سکتی ہے جب میرے اور آپ کے اندر صالحیت کا کمال پیدا ہو، میرے اور آپ کے اندر صالحیت غالب ہونے لگے. بلکہ سچائی یہ ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے کہ محض صلاحیت کی بنیاد پر فائدہ پہنچانے والے لوگ کم ہوئے، لیکن اس کے مقابلے میں کم صلاحیت کے ساتھ اپنی صالحیت کے ذریعے دنیا کو فائدہ پہنچانے والے لوگ بہت سارے ہوئے. یہ افراط و تفرید کا معاملہ ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو علم سے دوری اختیار کر کے محض صالحیت کی بنیاد پہ امت کے مربی بننا چاہتے ہیں. یہ بھی غلط ہے کہ بغیر علم کے آپ امت کی رہنمائی نہیں کر سکتے. اور یہ بھی غلط ہے کہ لوگ تصور کر لیں کہ ہم محض اپنی صلاحیت کی بنیاد پر میدان مار لے جائیں گے، ہم انقلاب لے آئیں گے، دنیا کو بدل دیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی تعلیمات کا یہ خاصہ ہے. آپ سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں اور دنیا کے دوسرے میدانوں میں ہو سکتا ہے محض صلاحیت کی بنیاد پہ نام کما لیں، لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں صالحیت کے بغیر آپ ایک اچھے مصلح، ایک اچھے داعی، ایک اچھے مبلغ ہرگز نہیں بن سکتے. صالحیت از حد ضروری ہے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر. بلکہ اس ملک کی سچائی اگر آپ دیکھیں گے، اس ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے ماضی میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، پرانے زمانے سے اگر آپ دیکھتے آئیں گے، مسلم تو مسلم، غیر مسلم تہذیب کا، غیر ادیان کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے، یہاں کی قوم کا ایک مزاج ہے، اس ہندوستانی ذہن کا ایک مزاج ہے کہ یہاں کے لوگ سادھو، سنتوں، صوفیوں، تارک الدنیا قسم کے لوگوں سے زیادہ جلد متاثر ہونے والی یہ قوم ہے. یہاں دنیا بدلنے والوں نے صلاحیتوں سے زیادہ اپنی صالحیت سے اپنے اثرات اس سماج پر چھوڑیں. پوری دنیا کے اندر بات اپنی جگہ، لیکن آپ کے اپنے ملک کے اندر یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ یہاں کی قوم آپ کی صالحیت سے زیادہ متاثر ہوتی ہے صلاحیتوں کے مقابلے میں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں. میں نے جیسے ابتدا ہی میں کہا، شخصیت کی جو تعمیر ہوتی ہے، آپ کو جو تراشنا خراشنا چاہیے خود کی صلاحیت کو بھی نکھارنا ہے، خود کی صالحیت کو بھی نکھارنا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صلاحیت ہی کو سب کو سمجھ جائیں اور صالحیت کو نظر انداز کرنے والی غلطی کریں. حاضرین گرامی، اس سلسلے میں ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ بات یاد رکھیں، صلاحیت اور صالحیت کا ایک اور بنیادی فرق ہے. اکثر و بیشتر صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کے دماغ کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، لوگوں کے دماغ کو مخاطب کرتی ہیں، دماغ کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. لیکن صالحیت جو ہوتی ہے لوگوں کے دماغ سے آگے بڑھ کر لوگوں کے دلوں تک اثر کرتی ہے، لوگوں کے دلوں تک اثر کرتی ہے. اور تبدیلی محض دماغ کے بدلنے سے نہیں آتی، دل کے بدلنے سے اصل میں تبدیلی آتی ہے. آپ صلاحیت کے اثرات دیکھنا چاہیں، لوگوں کے دماغ کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں. آپ کی صلاحیتیں لوگوں کے دماغ کو مطمئن کرتی ہیں، لیکن آپ کی صالحیت لوگوں کے دلوں پر اپنا اثر چھوڑتی ہے. اور دل جب بدلتا ہے تب آدمی بدلتا ہے، دل جب بدلتا ہے تب انسان بدلتا ہے، اور دل جب بدلتا ہے تب لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کے اندر صالحیت کے عنصر کو غالب رکھنے کی کوشش کریں. اور یہی اصل میں سلف صالحین کی زندگی کا نمونہ ہے. سلف صالحین کی زندگی میں محض صلاحیت کا کوئی تصور نہیں تھا. صرف صلاحیت والے لوگ اہل علم بن جائیں، اہل علم میں شمار کر لی جائیں، یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا. ان کی نظر میں صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت بھی ضروری تھی. ہاں، کبھی ایسا ہوتا اور یہ جائز ہے شرعاً کہ بہت ہی باصلاحیت انسان تھوڑی سی صالحیت میں کمی رکھتا ہے، ضرورت کے تحت کسی ذمہ داری پہ اسے متعین کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ صالحیت کا سرے سے فقدان ہو پھر بھی سلف صالحین کی نظر میں وہ محترم، ذمہ دار، اہل اور قابل تصور کیا جائے. ایسا کوئی اسوہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا. آپ دیکھیں اسلامی شریعت کی یہ جو خوبی ہے، صلاحیت کے ساتھ صالحیت کو لے کر چلنے کی تعلیم،
اسلامی شریعت مجھ کو آپ کو بتاتی ہے کہ سلف صالحین نے اس اسلامی تعلیم کو اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے اپنایا۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ امام مالک نے موطا کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینہ ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع۔ حضرت عمر اپنے گورنروں کو لکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو میں نے تمہیں کئی ذمہ داریاں دی ہیں، لیکن ان تمام ذمہ داریوں میں میرے نزدیک تمہاری سب سے بڑی کوئی ذمہ داری ہے تو وہ تمہاری اپنی نماز ہے، تمہاری اپنی نماز ہے۔ کہتے تھے جس لیے کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کر لے گا وہ اپنے دین کا تحفظ کر لے گا، اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔ ومن ضيعها، نماز ضائع کرنے والا دوسری کسی بھی ذمہ داری کو ضائع کر سکتا ہے۔ یہ معیار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، ان کی سمجھ بوجھ، ان کا علم اور ان کا دین کے اندر جو مقام آپ جانتے ہیں اور ان کا متعین کردہ یہ اصول ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو تول کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی ذمہ داری کو نبھانے کے آپ کس قدر اہل ہیں تو آپ اپنی نماز کو دیکھیں، آپ اپنی نماز کو دیکھیں۔ آپ کی نماز آپ کو بتائے گی کہ آپ کس قدر اہل ہیں کسی ذمہ داری کو اٹھانے کی۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ دیکھیں، بطور مثال آپ کے سامنے کہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد ان کے اپنے شاگرد ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے، مہمان ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رات میں سونے سے پہلے ان کے اپنے کمرے میں یا دروازے کے پاس ایک لوٹے میں پانی رکھ دیا، سو گئے۔ صبح اٹھے، نماز فجر کے وقت میں آئے تو دیکھا کہ لوٹے کا پانی ابھی باقی ہے، ویسے کا ویسا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سبحان اللہ طالب العلم ولا یقوم اللیل، کہا طالب علم ہو اور رات میں قیام نہیں کرتے ہو، تہجد نہیں پڑھتے ہو۔ معاف کیجئے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھیے کہ میں اب اس پر پورا ہوں، اس لیے کہ ہماری یہ مجلس اصل میں تذکیر کی، یاد دہانی کی، یہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معیار یہ متعین کیا، کہا کہ طالب علم ہو اور تہجد کی نماز نہ پڑھتا ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم جلیل القدر عالم دین کا یا علم کا معیار یہ سمجھتا ہے کہ طالب علم قیام اللیل کرنے والا ہوتا ہے، فرائض سنن وغیرہ کی بات تو بہت آگے، رات میں اٹھ کر قیام کرنے والا ہوتا ہے۔ شیخ اسماعیل سلفی گوجران والا آپ جانتے ہیں علماء اہل حدیث میں سے بڑی جلیل القدر شخصیت ہے، وہ اکثر و بیشتر مختلف لوگوں کو خطوط لکھا کرتے تھے تو اکثر اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ حسب استطاعت کم یا زیادہ لیکن قیام اللیل کی پابندی کرنے کی کوشش کرو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑی طاقت بڑی قوت تمہیں عطا کرتے ہیں۔ آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہماری صالحیت دراصل ہماری اپنی اندر کی طاقت ہے، ہمارے اپنے اندر کی طاقت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے بعد بیٹھ کر دیر تک اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ فجر کے بعد بیٹھ کر دیر تک ذکر کرنے کی فضیلتیں آپ اہل علم کے سامنے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کیا کرتے اور یہ بات کہا کرتے تھے ہذہ غدوتی، کہتے تھے یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میرا ناشتہ ہے، فجر بعد جو بیٹھ کر میں ذکر کرتا ہوں یہ میرا اپنا ناشتہ ہے۔ یہ اہل علم کے پاس صالحیت کا درجہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عمل کا کتنا جذبہ رکھتے تھے، صالحیت کا ان کے نظر میں کیا مقام تھا آپ دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کا اپنا ایک مزاج تھا کہ جو حدیث پڑھ لیتے کوشش کرتے کم از کم ایک مرتبہ تو اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ حدیثوں میں سے بہت ساری حدیثیں جن پہ آدمی کو بار بار عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں کہ زندگی میں کبھی کبھار جن پہ عمل کرنے کا موقع ہو سکتا ہے، بسا اوقات موقع ہی نہ آئے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی میں یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ جو حدیث پڑھ لیتے اس پر ایک مرتبہ اپنے آپ کو پہلے عمل کروا لیتے۔ آپ کو پتہ ہے بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنا لگوایا، اللہ کے نبی نے پچھنا لگوایا اور لگوانے کے بعد ابو طیبہ کو آپ نے 1 درہم دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی، پچھنا
صحیح قول کے مطابق یہ علاج ہے، یہ مستقل ایک سنت نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کے جذبے میں کیا کیا، ان کو ضرورت نہیں تھی لیکن ایک پچھنا لگانے والے کو بلا کر پچھنا لگوایا، سینگی لگانا جسے کہتے ہیں، کپنگ، اور وہ لگانے کے بعد پھر انہوں نے بھی 1 درہم اٹھا کر اس کو اجرت کے طور پر دی تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر بھی ان کا عمل ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں علماء کا کردار، ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، جیسے اللہ کے نبی نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ یہ ہے صالحیت کا معیار۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر کہتے ہیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے ذکر کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت مچھلی کے لیے پانی کی ہوا کرتی۔ مچھلی کو اگر آپ پانی سے نکال کر باہر ڈال دیں گے وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ اسی طرح مومن اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جدا ہو جائے اتنا ہی زیادہ وہ بے کل ہو جائے گا، بے چینی محسوس کرے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب پہلے جس طرح مچھلی پانی میں جی کر پانی کی اہمیت کو جانتی ہے، ہم اور آپ اگر ذکر و اذکار کی پابندی کر کے اس کے اثرات اپنی زندگی میں محسوس کریں گے نا، تو پھر ہمیں بھی پتہ چلے گا ذکر کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے اور ہم پر کیا اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، سلف صالحین کی زندگیوں کے حوالے سے یہ 2-4 حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں صلاحیتوں کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ صالحیت کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے اور صالحیت کے معیار پر بھی اپنے آپ کو پورا اتارنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ واتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک نکتہ ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو کہ تقوی تمہیں علم دینے کا سبب بڑھے گا، تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ تمہارا تقوی تمہارا علم ہے یا تمہارے تقوی سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ علم ایک مستقل چیز ہے، تقوی ایک مستقل باب ہے۔ لیکن وہیں بعض مفسرین جیسے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس آیت سے یہ معنی لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف بتلائی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو کہ تمہارا تقوی تمہارا اپنا علم ہے، تمہارے اپنے علم کی بڑھوتری کا سبب ہے۔ تمہارا تقوی جتنا ہوگا، جیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر علم ویسا ہی اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ آپ یوں کہیے، اگر دونوں کے اقوال کو جمع کر کے کہیں یا تو علم حقیقت میں بڑھے گا، اور اگر حقیقت میں علم نہ بڑھے تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ میرے اور آپ کے تقوی سے ہمارا اور آپ کا علم بابرکت علم ہو جائے گا، ہمارا اور آپ کا علم نافع ہو جائے گا، ہمارا اور آپ کا علم مفید علم ہو جائے گا، ہمارا اور آپ کا علم وہ علم ہو جائے گا جسے ہم نبوت کی وراثت کہہ سکتے ہیں۔ نبوت کی وراثت ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو آدمی متقی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو واقعی معنوں میں ایسی معنوی قوت عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو تم اگر تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، یجعل لکم فرقانا، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے۔ یہ فرقان کیا چیز ہے؟ اہل علم نے لکھا وہ نور بصیرت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنا سکھائے گا، جو حق و باطل میں فرق کرنا آپ کو سکھائے گا۔ بصیرت یہ دنیا کی ایسی دولت ہے جو کسی محض صلاحیت سے نہیں پیدا کی جا سکتی۔ بصیرت کا خالص تعلق صلاحیت سے نہیں، صالحیت سے ہے۔ آپ کی صالحیت آپ کی بصیرت میں اضافے کا سبب اور آپ کی بصیرت کے تحفظ کا سبب بنتی ہے۔ اور قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ فرقان، وہ بصیرت عطا فرمائیں گے۔ حاضرین گرامی، یہ بات یاد رکھیں، علم معلومات کے جمع کرنے کا صرف نام نہیں، علم صرف معلومات کے اکٹھا کرنے کا نام نہیں، علم دراصل معلومات کے ساتھ ساتھ وہ ایک نور ہے، علم ایک نور ہے
جو اللہ تعالیٰ کسی کے سینے میں اتار دیتے ہیں، اور یہ وہ نور ہے کہ جب کسی کے سینے میں اترتا ہے تو پھر اس کی بصیرت روشن ہوتی ہے، اور اس بصیرت کے سہارے پھر وہ دنیا کو بھی اس کی حقیقت کے مطابق دیکھتا ہے، شرعی مسائل کو بھی ان کی حقیقت کے مطابق دیکھتا ہے۔ اور علم اصل میں اسی بصیرت کا نام، وہ علم جو آپ کے میرے اندر بصیرت کا درجہ نہ پیدا کر سکے وہ علم ادھورا علم ہے، اور وہ علم پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ صلاحیت سے زیادہ صالحیت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس جب پہنچے طلب علم کے غرض سے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے امام مالک نے کہا تھا کہ اے بندے، اے اللہ کے بندے، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک نور ڈالا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک نور ڈالا ہوا ہے، خیال رکھنا کہیں اپنے گناہوں سے اس نور کو بجھا نہ لینا، خیال رکھنا کہیں اپنے گناہوں سے اس نور کو بجھا نہ لینا۔ آج اصل میں میری اور آپ کی زندگی میں اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ صلاحیتیں رکھنے والے ہیں، لیکن صالحیت رکھنے والے بنیں، اپنے اندر وہ صالحیت لانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بہت صاف اور بہت واضح الفاظ میں پات کروں تو یقین مانیں کہ ہمارے اور آپ کی تربیت مدارس کے اندر ہوئی، لیکن مدارس سے پہلے جن گھروں میں اللہ کا فضل و کرم ہے، اچھی تربیت ہوئی ہے، ورنہ ہماری تربیت کس نے کی؟ ہماری تربیت گلی کوچوں پر ہوئی، اسکولوں میں ہوئی، باقاعدہ دینی تربیت جو ہونی چاہیے جس سے صلاحیت کے بیج بوئے جاتے ہیں، شاید کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے اندر کمی رہ گئی۔ یا مدرسوں میں بھی اللہ حفاظت فرمائے، اساتذہ اپنی محنت کرتے ہیں، لیکن طلبہ بسا اوقات غلط ساتھیوں، غلط صحبت کی وجہ سے یا غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے بسا اوقات اس تربیت سے بھرپور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اگر آپ اور میں مدارس سے فارغ ہو کر آ گئے اور آج تک ہمیں صالحیت کا وہ حصہ نصیب نہیں ہوا ہے جس سے واقعی معنوں میں ہماری شخصیتیں بدل جائیں، تو کیا ضروری ہے کہ ہم ماضی ہی کی زندگی جئیں؟ آج سے ہم اپنی اصلاح کی بات کریں، ہم آج سے ترقی کرنے کی بات کریں، آج سے ہم تقوی کی بات کریں، آج سے ہم پرہیزگاری کی بات کریں، آج سے ہم عبادات کی بات کریں، آج سے ہم معاملات کے اندر اخلاق کی بات کریں، آج سے ہم اور آپ اذکار کی بات کریں، ہر ایک چیز کی بات آج سے بھی ابتدا ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آج تک جو ہمارا ماضی تھا وہی ماضی ہمارا مستقبل بنے۔ ماضی کو دیکھ کر حال کو بدل کے مستقبل کو سنوارنا، یہی ایک عقل مند کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہی ایک سچے مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی بھائیوں کو، علماء کرام کو، حضرات گرامی کو جو باتیں کہی سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔